زیادہ تر اسکن اریٹیشن، الرجیز اور ایون یہ گرمی ختم ہوتے وقت پولن الرجیز پھر زیادہ ہوتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی چیز جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو اور آپ خود سے استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے. اسٹریس، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، ایون آپ کی خواب نیند پوری نہ ہو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ایکنیز ہو سکتے ہیں. آپ کا فیس ٹیکسچر، اسکن ٹیکسچر خراب ہو سکتا ہے. جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں یہ جن پروڈکٹ کو بھی لوگوں کو ریفر کرتے ہیں یہ خود یوز نہیں کرتے. ابھی سے ہی واٹر انٹیک زیادہ کریں، فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس یہ یوز کریں. جنک فوڈ سے کوشش کریں کہ اجتناب کریں. کسی دوست سے، گھر میں کسی رشتہ دار سے یہ مشورہ نہ کریں کہ آپ نے فیس پہ کیا لگایا تھا. ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے پتہ کریں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل. جب تک آپ کو ایک ڈاکٹر نہ بتائیں کہ یہ پروسیجر آپ کے لیے ضروری ہے تو میرے خیال میں خود سے نہیں جانا چاہیے. کہ اکثر پیشنٹس ایسے ہوتے آ جاتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے میرے فیس پہ عربی کر لیں. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے. ہمارا آج کا سیشن پوڈ کاسٹ کا بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے اس طریقے سے اسکن پرابلمس جو ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کا ہیئر فال ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو اسکن ریشز ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اسکن الرجیز ہو رہی ہیں. سب کے اوپر بات کرنے کے لیے جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈرمیٹولوجسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایستھیٹک فزیشین بھی ہیں. ڈاکٹر ثاقب خان یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے پورے ٹیم کا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو کامن کیا پرابلمس ہیں اسکن ریلیٹڈ جو اس گرمی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے اسکن ریلیٹڈ جو پرابلمز ہے ضروری نہیں ہے کہ سارے گرمی کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، لیکن موسٹلی ان گرمیوں کے سیزن میں چونکہ انسیکٹس بائٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ساتھ میں پسینہ آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اسکن اریٹیٹ ہو جاتی ہے اور اسکن الرجیز ہوتے ہیں. اور موسٹ کامنلی فنگل، لیکن خیر فنگل انفیکشن ہم صرف گرمی کے ساتھ اس کو نہیں ریلیٹ کر سکتے، وہ سردیوں میں بھی ہوتے ہیں. تو زیادہ تر اسکن اریٹیشن، الرجیز اور ایون یہ گرمی ختم ہوتے وقت پولن الرجیز پھر زیادہ ہوتے ہیں. کامن ہے پولن الرجی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ جب گرمی آتی ہے تو اسکن پرابلمس بڑھتے جاتے ہیں، ہیئر فال لوگوں کا زیادہ ہوتا جاتا ہے اور جب ہیئر فال زیادہ ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گرمیوں میں ہم تقریباً ہر روز شاور لیں. ایک تو بتائیے گا کہ ہیئر فال کی ریزنس کیا ہیں، جیسے سمرز آتے ہیں تو ہیئر فال ایکسیسو ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا ڈیلی شاور لینے سے یا ڈیلی بالوں کو شیمپو کرنے سے بال ویک ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بالوں کے گرنے کے مختلف وجوہات ہیں، لیکن ابھی جو آپ پوچھ رہے ہیں گرمی سے متعلق، تو ہاں گرمی کے موسم میں چونکہ سر میں پسینے آ جاتے ہیں، پسینے رکتے ہیں ان بالوں کی جڑوں میں اور وہاں ایک فنگل انفیکشن ٹائپ کے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بال زیادہ گرتے ہیں. اس لیے ہم اکثر ڈاکٹران صاحبان یہ بتاتے ہیں کہ آپ گرمی میں کوشش کریں دن میں 1 یا 2 بار شاور لیا کریں، بال اچھی طرح دھویا کریں اور اس کے بعد اچھی طرح خشک کیا کریں تاکہ اس میں پانی یا نمی نہ رہے. یہ دھونا شیمپو سے ہے یا سادہ پانی سے؟ یہ آپ شیمپو سے بھی دھو سکتے ہیں، شیمپو سے بلکہ اچھی بات ہے شیمپو سے دھوئیں تاکہ اس کی جو چکناہٹ ہے وہ ختم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب تو شیمپو سے دھونے سے جو ہے وہ بالوں میں کیمیکل کا ایکسیسو یوز نہیں ہوتا؟ وہ کوشش کریں کہ میڈیکیٹڈ شیمپوز، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا اس کے بعد کہ شیمپو سے دھوئیں لیکن کوشش کریں کہ میڈیکیٹڈ شیمپوز ہو. صحیح، وہ شیمپو ہو جس میں کیمیکلز نہ ہو بلکہ کچھ وٹامنز ہو یا نیچرل پروڈکٹس اس میں ہو، ایلو ویرا جیل وغیرہ ٹائپ کی چیزیں، یا کوشش کریں کہ اس میں بایوٹین، کولیجن اس ٹائپ کی چیزیں ہوں. صحیح. کولیجن کے حوالے سے بھی میرے پاس ایک سوال ہے لیکن اس سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی شیمپو یوز کر رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ پانی کی مقدار شامل کر لیں تاکہ وہ جو اس کا کیمیکل ایفیکٹ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے. کیا ایک مؤثر طریقہ ہے بالوں کو بچانے کا؟ نہیں، یہ تو مؤثر طریقہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ پہلے تو وہ شیمپو جس میں کیمیکلز ہو وہ استعمال کرنے ہی نہیں چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس طرح استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا دل ہے کہ مطلب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لوں گا اور شاید اس کا اثر کم ہو جائے، تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب جو کیمیکلز ہیں وہ تو کیمیکلز ہیں. ٹھیک، یہ جسٹ ایک میتھ ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے. اچھا، کولیجن کا استعمال کتنا ضروری ہے؟ اور کولیجن میں ایک یہ بھی بولا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پاؤڈرڈ فارم میں لیں یا سپلیمنٹ کے طور پہ کولیجن کو لیں، تو ٹیبلیٹس زیادہ افیکٹو ہیں یا یہ جو پاؤڈرڈ فارم ہے یا جو لیکوڈ فارم ہے یہ زیادہ افیکٹو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی چیز جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو اور آپ خود سے استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ضرور کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے، کسی مستند ڈاکٹر سے
ضرور مشورہ لینا چاہیے. صحیح. ہاں پھر دوسری بات آ جاتی ہے کولیجن کس فارم میں لی جائے. تو میرے خیال میں کولیجن ہی مقصد ہے, وہ چاہے پاؤڈر فارم میں ہو, ایون اس میں گمیز ٹائپ کے بھی ابھی آتے ہیں, ٹیبلٹ فارم میں بھی ہوتی ہے. اچھے کولیجن ہو کسی بھی فارم میں ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کی اسکن کی الاسٹسٹی کو بڑھا دیتے ہیں. صحیح. سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے ایک تو کولیجن کا آج کل بڑی جو ہے وہ پروموشن کی جا رہی ہے کہ آپ کولیجن کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ کاسمیٹک پرپز کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو ہمیں سوشل میڈیا پہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کیا ہم ان کو بغیر تصدیق کیے استعمال کر سکتے ہیں یا کسی سے کنسلٹیشن کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا ساتھ ہی ایک اور سوال بھی لے لیں, وہ یہ کہ گھریلو ٹوٹکے, جس کی اسکن تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے تو کوئی خاتون اس کو مشورہ دے رہی ہوگی کہ آپ ہلدی لگا لیں, آپ یہ چیز لگا لیں, آپ ٹماٹر جو ہے وہ منہ پہ رگڑیں, تو کیا یہ گھریلو ٹوٹکے کرنے چاہیے یا نہیں؟ دونوں کا تقریباً ایک جیسا ہی جواب ہے, اس لیے آپ نے اچھا کیا کہ دونوں سوالات کو ایک ساتھ کی. کوئی بھی چیز چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو چاہے وہ گھریلو ٹوٹکے ہو, جب تک آپ کو کوئی مستند ڈاکٹر یہ نہ بتائیں کرنے کو تو نہیں کرنا چاہیے. وہ اسی لیے کہ یہ تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے, اسکن ٹو اسکن ویری کرتا ہے. اب آپ کے اسکن کا ٹائپ میرے اسکن کے ٹائپ سے چینج ہے, تو شاید کہ مجھے ڈاکٹر نے کوئی چیز دی تھی, کوئی کریم دیا تھا اور میں نے استعمال کیا اور میرا اسکن اس سے بہت اچھا ہوا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اسکن بھی اسی سے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ گھریلو ٹوٹکوں میں اکثر ہم لوگ یہ وٹامن سی وغیرہ کے چکر میں نا ہم کبھی نیمو اور اس طرح کی چیزیں, ایسیڈیٹی والی چیزیں ہم فیس پہ استعمال کر لیتے ہیں, جو کہ آپ کے اسکن کے لیئرز کو ڈیمیج کر دیتے ہیں, الٹا آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. اور ہمارے پاس اکثر کیسز آتے ہیں جنہوں نے ان ٹوٹکوں وغیرہ کی وجہ سے اپنے فیس کی کنڈیشن ایسی کی ہوتی ہے کہ اوپن پورز ہوتے ہیں, پھر اور ساتھ میں یہ چائے یا مہاسے ان کو کہتے ہیں اردو میں نا, ملازماس ٹائپ کے ہوتے ہیں, اور یہ پھر ایسے سیویئر ہوتے ہیں کہ پھر 5-6 مہینے اس کے جو ہے ہم کورس کراتے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جائے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ نے فیس کے ساتھ بالکل ایکسپیریمنٹ نہ کریں. گرمیاں آتے ہی ایکنی یا پمپلس یا دانے بہت زیادہ فیس پہ ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجوہات؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کی سیبیشس گلینڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور سیبم پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے. جو آپ کے چمڑے کے نیچے آپ کے سیبیشس گلینڈز ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. سیبم وہ نکالتے ہیں آپ کے چہرے میں یا آپ کے اسکن پہ جہاں بھی مسام ہے اس کے ذریعے یہ سیبم نکلتا ہے, اور آپ کو اکثر فیل ہوتا ہے کہ آپ کا فیس آئلی ہے. لیکن کبھی کبھی یہ مسام گرد و غبار کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ ایکنیز بن جاتے ہیں. ٹھیک, اور اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے؟ اگر میں سمپلی بولوں کہ کوئی ایک آسان طریقہ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں, آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اچھا سا سن بلاک یوز کیا کریں, اور ایسا سن بلاک جو واٹر بیس ہو اور وہ سیبم کنٹرول ہو, جو اس سیبم کو تھوڑا کنٹرول کرے. تو اسی طریقے سے اور کوئی فیس واش بھی اس طرح سے جو اور فیس واش, ہاں بے شک کوئی بھی اچھا سا فیس واش ہو وہ آپ دن میں 2-3 مرتبہ یوز کیا کریں تاکہ آپ کا فیس جتنا ڈرائی رہے اتنا اچھا رہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایکنی, ایک تو آپ نے کہا کہ جو ہے نا سیبم کنٹرولنگ آپ کی وہ جو ایبلٹی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے, تو اس لیے آپ کے منہ پہ دانے جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا اسٹریس کی وجہ سے بھی یا پریشانی کی وجہ سے بھی آپ کے منہ پہ زیادہ دانے نکلتے ہیں؟ چونکہ آپ نے گرمی کے حوالے سے پوچھا اس لیے میں نے آپ کو ٹو دا پوائنٹ جواب دیا. ادروائز تو اس کے بے شمار وجوہات ہیں, جس میں سے ایک جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا کہ اسٹریس, ڈپریشن, ٹینشن, انزائٹی, ایون آپ کی خواب نیند پوری نہ ہو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ایکنیز ہو سکتے ہیں. آپ کا فیس ٹیکسچر, اسکن ٹیکسچر خراب ہو سکتا ہے, آپ کے ملازماز ہو سکتے ہیں, اوپن پورز ہو سکتے ہیں, ایون آپ کے گیسٹرو انٹسٹل پرابلم ہو, مطلب معدے کی بیماری ہو, ہاں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, ہارمونس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ موسٹ کامنلی ینگ ایجز میں ہارمونس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. جب آپ میں ہارمونل چینجز آتے ہیں میل میں یا فیمیل میں بلوغت کے دوران یا کچھ عرصہ ایسے ہوتا ہے, تو اس میں ضرور اس ہارمونل. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے پلو کور کو فریکوینٹلی چینج کیا کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ نہیں کرتے تو اس سے بھی آپ کے فیس پہ ایکنی نکلتی ہے. کیا یہ درست ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے نا. مطلب آپ اگر باہر گھومتے پھرتے ہیں وہی گرد و غبار آپ کے اسکن کے ساتھ, آپ کے جسم کے ساتھ, آپ کے بالوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں, آپ اسی پلو کو یوز کرتے ہیں, پھر ایک ٹائم پہ آپ کا سر ہے اسی جگہ پہ, نیکسٹ ٹائم پہ آپ ادھر اپنا منہ رکھ لیتے ہیں. تو ایک سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ جو میں خود بھی پریکٹس کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سب ایسے کریں کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور نہایا کرے.
اگر نہا نہیں سکتے کم از کم فیس اچھی طرح واش کیا کرے. ایک تو لیڈیز کے لیے میک اپ وغیرہ سارا دھو جائے گا, اور جو میل ہے تو وہ بھی پورے دن کا جو اتنا گرد و غبار, یہ سیبم, یہ آئلنس, یہ سارا کچھ نا, تو یہ ختم ہو جاتا ہے. بیچ میں یہ بھی بولا جاتا ہے کہ آپ کا جو پلو کور ہے وہ سلک کا ہونا چاہیے, کیا وہ افیکٹو ہے یا وہ بھی ایک میتھ ہی ہے؟ سلک کے بارے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا, یہ میتھ ہو سکتی ہے. اچھا, چاکلیٹس, فاسٹ فوڈ, یہ چیزیں بھی آپ کو افیکٹ کرتی ہیں؟ جس طرح میں نے بتایا کہ میدے, ہاں کہ آپ کے اسٹمک ایشوز, تو آبویسلی یہ چیزیں آپ کے اسٹمک ایشوز بناتے ہیں. جو اور ابھی لیٹسٹ جو ریسرچ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جنک فوڈ جو ہے اور فاسٹ فوڈ, یہ شاید ڈائریکٹ نہیں, ایسے نہیں کہ آج آپ نے چاکلیٹس کھائے اور کل آپ کے منہ پہ دانے نکل آئے, لیکن یہ سلولی اینڈ گریجولی آپ کو اس طرف ہی لے کے جاتے ہیں, آپ کے اسکن ٹیکسچر کو, اسکن ٹیکسچر کو خراب کرتے ہیں. صحیح. بیچ میں آپ نے سن بلاک کا ذکر کیا کہ ایک اچھا سن بلاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. کیا صرف ایکنی جن لوگوں کو ہے وہی سن بلاک کا استعمال کریں, یا ریگولر سردی گرمی سن بلاک کا استعمال ہونا چاہیے؟ سردی ہو یا گرمی ہو, اور مرد ہو یا عورت ہو, سب کو سن بلاک استعمال کرنا چاہیے ضرور. صحیح. سن بلاک چوز کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں سن بلاک چوز کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ واٹر بیس ہو, جیل بیس نہ ہو. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو بھی آپ کو ایک موئسچرائزر مل گیا ساتھ ساتھ, اور اگر آئلی ہے تب بھی آپ کو ایک واٹر بیس چیز مل گیا, آئل بیس یا جیل بیس نہیں. کیا سن بلاک سن برن کو کنٹرول کرتا ہے؟ یس, آبویسلی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر ہم سن بلاک لگا لیں گے تو کیا ہی فرق پڑے گا. تو ایک تو یہ کہ ہاں آپ کی سن سے پروٹیکشن ہو رہی ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی آج کل ڈیوٹیز باہر ہیں, وہ پورا دن باہر گزارتے ہیں, تو وہ سن بلاک جو صبح میں لگایا وہ پورا دن افیکٹو رہتا ہے آپ کی؟ اس کے پیچھے اتنی لمبی کہانی ہے کہ میں آپ کو شروع کروں تو شاید ایک پروگرام کم ہو. سن بلاک صرف اس لیے نہیں کہ سن برن نہ ہو, یہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں جو سن سے جو دھوپ میں آپ گھومتے ہیں, سورج کی جو یہ روشنی ہے, یہ الٹرا وائلٹ ریز ہے اور یہ آپ کے لیے مضر ہے. ایون یہ اگر آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ سن بلاک آپ کو اسکن کینسر سے بچا سکتا ہے تو یہ بھی درست ہوگا. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. مطلب یہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو, ہم تو ظاہر ہے وہ خوبصورتی والے اسپیکٹ دیکھتے ہیں نا, کہ مطلب ملازمز نہیں ہوں گے, سن برن نہیں ہوگا, لیکن اس کے اور بھی بہت زیادہ اگر پورے تفصیل سے بتایا جائیں تو شاید لوگ ہاتھوں پہ اور جہاں گردن جو نظر آ رہے ہیں اس پہ پوری باڈی پہ سن بلاک استعمال کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا ہے کیونکہ سوشل میڈیا سے بہت سارے ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں, اور ہم نے ہر چیز جو کوئی ایک انفلوئنسر بتا رہا ہے وہ ہم نے فالو ضرور کرنی ہے, چاہے وہ ہمیں سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. آج کل میں نے دیکھا ہے بہت سارے انفلوئنسرز ایسے ہیں جو بڑی مہنگی پروڈکٹس کا بتا دیں گے, یہ فلانے برانڈ کی پروڈکٹ ہے, یہ اس ملک سے منگوائی ہے, یہ پروڈکٹ یہ یہاں سے پروڈکٹ ہے. تو کیا جو مہنگی کاسمیٹک پروڈکٹس ہیں وہ استعمال کرنا ہی اسکن کے لیے بہتر ہے, یا عام پروڈکٹس, لوکل پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی افیکٹو ہو سکتی ہیں آپ کے لیے؟ اگر وہ پروڈکٹ اس میں وہ کمپوننٹس ہیں جو آپ کو چاہیے آپ کی اسکن کے لیے ضروری ہے, تو چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ سستی سی پروڈکٹ ہو, آپ کے لیے نہایت مفید ہوں گے. صحیح. اور اگر یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے یا آپ کے لیے مضر ہے, آپ جتنے بھی مہنگے ہو, جتنے بھی باہر سے آئے ہو, جتنے بھی دور سے آئے ہو, یہ بھی ہم لوگوں کی ایک احساس کمتری ہے نا کہ باہر سے آئے, بہت دور سے آئے. تو باہر والے لوگ کہتے ہیں میرا میک اپ دبئی سے آیا, جب ہم یہاں کی چیزیں باہر لے کے جاتے ہیں, باہر والے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ باہر سے آیا. گڈ رن, ویری رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ ہو گیا کہ انفلوئنسرز, اچھا یہی انفلوئنسرز ہیں جو اب ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ جائیں مختلف اسکن ٹریٹمنٹس کروائیں, تو وہ اسکن ٹریٹمنٹس کیا ہر ایک کے لیے سوٹیبل ہیں, یا جس کو ضرورت ہے برائے مہربانی وہی صرف جائے اور وہی اس ڈاکٹر کی دکان کو چمکائے؟ کیونکہ اس چکر میں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹیٹک کلینکس بن چکے ہیں جہاں پہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز نہیں موجود. تو کیا یہ بھی ایک طریقہ ہے اس بزنس کو پروموٹ کرنے کا؟ جتنا تک مجھے پتہ ہے تو جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں یہ جن پروڈکٹس کو بھی لوگوں کو ریفر کرتے ہیں, یہ خود یوز نہیں کرتے, یہ تو کنفرم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا. حالانکہ میں نے دیکھے ہیں ایسے انفلوئنسرز کے وہ ہر ویک کسی نئے پروڈکٹ کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر بندہ ان سے پوچھے کہ میں یہ والا استعمال کروں یا یہ والا. ہاں. تو دوسرا جو آپ نے اشارہ کیا یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ابھی چونکہ پہلے صرف اسکن کی حد تک بات تھی, ڈرماٹالوجی کی حد تک تو وہ تو ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے نا علاج کرنا, لیکن ڈرماٹالوجی سے جو ریلیٹڈ ایستھیٹکس ہیں یہ آج کل تقریباً ہر ایک بندے نے, ایون بیوٹی پارلر والوں نے بھی, ہر ایک بندے نے ایک لیزر لیا ہوا ہے, 2-3 ہائیڈرا فیشل لیا ہوا نا,
اور وہ ہفتہ 10 دن بھی کسی ڈاکٹر کو دیکھ لیتے ہیں یا ان کے ساتھ کام کر لیتے ہیں ایز اسسٹنٹ، تو بس وہ سیکھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑا آسان کام ہے، ہم کر سکتے ہیں. اور وہ اسی طرح کسی انفلوئنسر کو لے لیتے ہیں ساتھ پہ اور ایڈورٹائزمنٹ کر لیتے ہیں. اور لوگ یہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو آپ کا پہلے سے ورک آؤٹ ہونا بڑا ضروری ہے، آپ نے سرچ کر کے پھر جائیں. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیس جو ہے اٹس جسٹ لائک یور پاسپورٹ، یا یہ آپ کا ایک آئی ڈی کارڈ ہے. سب سے پہلے آپ کی شخصیت کو لوگ آپ کے فیس سے دیکھتے ہیں نا. تو آپ کا فیس بہت ہی ایک حساس آرگن ہے آپ کے لیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اسی طرح آپ کسی کے سامنے بھی لیٹ کے وہ حوالے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کسی کے پاس جائیں ضرور تصدیق کرے کہ یہ ایک مستند ڈاکٹر ہے کہ نہیں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہاں ڈاکٹر سے بھی کچھ غلطی ہو سکتی ہے، کچھ مس ٹریٹمنٹ ہو سکتے ہیں، یا آپ کی وہ بیماری بگڑ سکتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہی از اے ڈاکٹر اینڈ ہی نوز ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. پھر اس کو اس کا کاؤنٹر بھی پتہ ہے کہ کیسے ان کو کنٹرول پتہ ہوتا ہے کرنا کہ کاؤنٹر انڈیکیشنز اگر آ گئے ہیں تو ڈاکٹر ثاقب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایستھیٹک پروسیجرز جو ہیں وہ کتنی حد تک سیف ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایستھیٹک پروسیجرز تب کرنے چاہیے یا اس حد تک ہونے چاہیے تاکہ یہ آپ کی خوبصورتی کو یا آپ کی اسکن میں نکھار لے آئیں، اس کو خوبصورت بنائیں، لیکن آپ کی اسکن کو ڈیمیج نہ کرے. اگر اس سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے تو وقتی خوبصورتی تو پھر خوبصورتی نہ ہوئی نا. تو یہاں پر جتنا میں نے دیکھا ہے پریکٹس میں، بہت کم لوگ ہیں جو ہائیجین وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ بہت کم لوگ ہیں جو پروفیشنل ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. باقی پروسیجرز جب تک آپ کو ایک ڈاکٹر نہ بتائیں کہ یہ پروسیجر آپ کے لیے ضروری ہے تو میرے خیال میں خود سے نہیں جانا چاہیے. کہ اکثر پیشنٹس ایسے ہوتے آ جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے میرے فیس پہ عربی کر لے. وہ کیوں کرنا ہے؟ وہ جی وہ ایک لڑکی نے کی تھی، پھر اس کی ویڈیو میں وہ اتنی زبردست پیاری نظر آ رہی تھی. ایک تو ایک فلٹر نے ہمارا جینا حرام کیا ہے کہ لوگ پھر وہی توقع کرتے ہیں، حالانکہ ریالٹی ایسی نہیں ہوتی. دوسری بات کہ اب ضروری نہیں ہے کہ اس لڑکی کا فیس اسی پروسیجر سے ٹھیک ہوا تو آپ کے لیے بھی یہی پروسیجر چاہیے. تو میری آپ کی اس پروگرام کی توسل سے لوگوں سے التجا ہے، مریضوں سے، کہ آپ یہ ڈائگنوز والا کام ڈاکٹر پہ چھوڑ دیں. کم از کم آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کو چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کیا چاہیے، وہ آپ کو پروسیجر بتائیں، پھر بے شک آپ خود سے تجربے نہ کریں اور خود سے نہ ان چیزوں کی طرف جائیں. اچھا، ایک فیکٹر یہ بھی آتا ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اینٹی ایجنگ پروڈکٹس استعمال کرنی ہے، اینٹی ایجنگ کریمز استعمال کرنی ہے، ایسے سیرمز استعمال کرنے ہیں جو ہمیں بائی فورس یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ بڑے ضروری ہیں آپ کی اسکن کے لیے. اگر آپ یہ نہیں استعمال کریں گے تو پتہ نہیں شاید آپ کا تعلق اس دنیا سے ہوگا ہی نہیں. تو کیا ضروری ہے کہ ہم اینٹی ایجنگ پروڈکٹس کو استعمال کریں؟ اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ کس ایج سے ہم یہ پروڈکٹس استعمال کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی ایجنگ کے لیے جو پروڈکٹس ہم ٹاپیکلی یوز کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اورل کوئی چیز لے لیں. جس طرح اس سے پہلے ہم نے بات کی کولیجن ہو، زنک ہو، وائٹامن سی ہو، اس کے علاوہ واٹر انٹیک ہمارا زیادہ ہو. میں نے ادھر اپنے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں موسٹلی پرابلم جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہیں. پانی کا استعمال ادھر بہت کم ہے. یہاں یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے نا کہ یہاں لوگ پانی تب پیتے ہیں جب پیاس لگتی ہے. حالانکہ جب پیاس لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی پانی کی بہت قلت ہے، ابھی تو ضرورت ہے. آپ نے ضرورت کے علاوہ بھی پانی پینا ہوتا ہے کہ آپ کا اسکن ہائیڈریٹ ہے، ایک روٹین بنانی ہے. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال میں لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے، نیند پوری کرنی چاہیے، کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کہ مینٹل ہیلتھ آپ کا اچھا ہو، اور ساتھ میں اچھا کھانا، فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سیرمز وغیرہ سے بہتر ہے. ہاں، پھر ساتھ میں اگر ایڈیشنلی آپ کوئی سیرم، کوئی جیل وغیرہ یوز کر لے تو وہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے، تو وہ شاید اس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف اس پہ بیٹھے ہیں کہ میں صرف سیرم یوز کروں گی اور میں بالکل فریش لگوں گی، تو پاسبل نہیں. خود سے جدوجہد کرنا ضروری. ثاقب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیں ہم تو جو لوگ مطلب اب ٹین ایج سے نکل چکے ہیں یا میری ایج کے ہیں یا آپ کی ایج کے ہیں، وہ تو کچھ نہ کچھ یا پروسیجرز کروا لیں گے یا سیرمز استعمال کر لیں گے یا کوئی کریمز استعمال کر لیں گے. لیکن جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں ان کے لیے کیا پریکاشنز ہیں جو کرنی ضروری ہیں فار دا سیک آف دیئر اسکن، تاکہ ان کی اسکن ہیلدی اور فریش رہے؟ ان کے لیے بھی یہی ہے جو ابھی بتایا آپ کو کہ وہ ابھی سے ہی واٹر انٹیک زیادہ کرے، فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس یہ یوز کرے، جنک فوڈ سے کوشش کرے کہ اجتناب کرے. مطلب یہ شاورماز، پیزاز، اس طرح کی چیزیں نا، یہ ٹھیک ہے ونس اے منتھ اگر کسی پارٹی میں کوئی ایسے کھا لیے تو ٹھیک ہے، اس کو روٹین نہ بنائیں.
ریگولر میں یہ چیزیں نہیں اور ہونی چاہیے. ہاں اس کے علاوہ سپورٹس ضروری ہے تاکہ آپ کے مسلس، آپ کی بلڈ سرکولیشن، یہ سارا کچھ ٹھیک ہو. اٹس فار دوز مدرس جو کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ تو برگر ہی کھاتا ہے اور تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، اور بڑا پراؤڈلی بتا رہی ہوتی ہے ان کو، تو چاہیے کہ آپ اس کو مینٹین رکھیں. اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے، اور جو بچے ابھی تھوڑے سے بڑے ہیں تو ان کو اپنے مینٹل ہیلتھ پہ بھی تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے. ہم پاکستان میں اس چیز پہ بالکل دھیان نہیں دیتے، بلکہ مینٹل ہیلتھ تو میرے حال میں لوگ برا مانتے ہیں. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ یار چلو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ شاید آپ کے ساتھ لڑنا شروع کرے کہ آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ ضروری ہے. حالانکہ آپ دیکھیں باہر کے ممالک میں پراپر ہر انسٹیٹیوٹ میں، چاہے وہ ایجوکیشنل ہے یا جس طرح کا بھی ہے، وہاں پہ ایک سینٹر ہے جہاں پہ آپ مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک سائیکالوجسٹ بیٹھتا ہے. بالکل ایون اسکولز میں ہے. وہی میں بولوں کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں یا کسی بھی قسم کا ادارہ، ایون آفیسز میں ہوتے ہیں ایک سائیکالوجسٹ، ٹھیک ہے، وہ اس کو ایک نارمل لائف اسٹائل کی طرح لیتے ہیں. لیکن ہم جب تک مسئلہ بگڑتا نہیں ہے ہم تب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں، سارے بندے جاتے ہیں ان کے پاس. اور ہمارے یہاں ایک چیز ہے، میں نے اس پہ ایک وقت میں بڑا ایک ریسرچ کا ہے یہ کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے میرا سارا زندگی کا زیادہ عرصہ میرا یوکرین، رشیا ان علاقوں میں رہا ہے، تو وہاں اور یہاں میں فرق. تو یہاں میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ جو سائیکالوجسٹ والا کام ہے وہ یہاں ہم مذہبی رہنماؤں سے تقریباً لے لیتے ہیں. تو یہاں بھی میں نے دیکھے ہیں جو لوگ تھوڑے سے مذہبی ہے وہ مینٹلی زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. مطلب ان کو لگتا ہے نا کہ ہاں ریلیجس تھراپی اٹس سیم لائک، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے وہ بھی، ہاں وہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے. لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ضروری ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ضروری ہے. دونوں فیکٹر جو ہیں وہ ایڈ آن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا سمپل ٹپس دینا چاہیں گے آج کل کے موسم کے حوالے سے جو فالو کرنا ضروری ہے، بلکہ میں بولوں گی کہ فرض ہے؟ اچھا، ٹپس تو میں نے تقریباً سارے ٹپس دے دیے آپ کے پوڈ کاسٹ میں. وہی کہ جنک فوڈ استعمال نہ کرے، کوشش کرے فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کھائیں. چونکہ گرمی کا موسم ہے تو کوشش کرے کہ دن میں جتنا زیادہ ہو سکے 4-5 مرتبہ اپنا فیس واش کیا کرے. سن بلاک کا استعمال ضرور ہے، ہر 2 گھنٹے بعد آپ سن بلاک دوبارہ لگا سکتے ہیں. تو کیونکہ اکثر سن بلاکس جو مارکیٹ میں مل رہے ہیں 2-3 گھنٹے تک اس کا اثر ہوتا ہے، پروٹیکشن اتنی دیر تک، تو آپ 2-3 گھنٹے بعد لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایک اچھا سا اگر ایکنیز ہے تو اینٹی ایکنی فیس واش، ادروائز کوئی بھی اچھا سا فیس واش لے جس سے آپ کا فیس جو ہے وہ ہر وقت ڈرائی رہے. ہاں اگر آپ کو ڈرائی اسکن کی شکایت ہے تو آپ ضرور کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں، یا آپ کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے. نارملی آپ کا اسکن آئلی ہی ہونا چاہیے جو سیبیشس گلینڈس کی وجہ سے. تو اگر وہ ڈرائی ہے تو اٹس آئدر فنگل انفیکشن، آئدر اٹس سیروسس اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو اور کبھی بھی کسی دوست سے، گھر میں کسی رشتہ دار سے یہ مشورہ نہ کرے کہ آپ نے فیس پہ کیا لگایا تھا. ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے پتہ کریں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. سیلف میڈیکیشن سے اجتناب کریں. ڈاکٹر ثاقب صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. اینڈ ایگزیکٹلی آئی وڈ سے دا سیم تھنگ کہ آپ خود سے ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کریں. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے جو سرٹیفائڈ پرسن ہے آپ اسی سے کانٹیکٹ کریں، کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی اگر ڈاکٹر ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی وہاں بیٹھا ہے. تو ہاں ڈاکٹر کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ اپنی ریسرچ کرنا ضروری ہے کہ میں جس ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، چاہے وہ بہت مہنگا ہے یا بہت اچھا اس کا کلینک ہے، لیکن کیا وہ میری اسکن کے لیے یا میری شخصیت کے لیے سوٹیبل پرسن ہے یا نہیں ہے. تو احتیاط کریں، خوش رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں. TSR کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.